Namaskar dostom, good morning friends, how are you all? Today we are having a special lecturer, special guest. She is going to teach us about COVID and after COVID, what all things we need to do. Regarding that, she is going to talk to us. She is a great personality. She is MBBS, MCPS, OBGY, MCPS, F Medical, PGA, UK, ART Australia, MSc, ART Spain. 41 years experience in medical practice and 26 years in IVF. Pioneer of 10 IVF centers of national and international centers. Social worker, gynotherapist and executive double diamond in DXN. Member of national and international forums of IVF, gynae and nutrition. She has delivered more than 430 lectures globally, traveled to more than 24 countries as a silent ambassador of Pakistan and the UAE. Nowadays working in Conceive, Gynae and Fertility Hospital, Sharjah. And she is also a Wonder Woman Award winner 2011 from Pakistan in reproductive health. She is none other than Dr. Asma Munir. With a thunder of applause, मैं बुलाना चाहता हूँ very great speaker, motivational speaker, mentor, teacher, and a good friend, Dr. Asma Munir, for today's program. Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. A very good morning. मेरे अहले खाने DXN को दिल की गहराइयों से सलाम और बहुत अरसे बाद एक मौका हमें मिला है कि हम एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे को सुन सकें. Thank you very much, Bobin, for such kind words. And I'm nothing. I'm just a student of science, and I'm a humble service person for the humanity. That before I go, I should do something that can be a better situation for the ailing humanity in terms of health. So, without any further ado, आज की जो बातचीत है वो कोई conventional presentation नहीं होगी. पिछले 2 महीने, पिछले 3 महीने जो वक्त मैंने जिस तरह गुजारा है उसको आपसे शेयर करना है और अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो तकलीफ, जो अजियत, जो स्ट्रेस मैं देख रही हूँ उसके बारे में बात करनी है और कोशिश ये करनी है कि अल्लाह वो वक्त आप लोगों पर ना लाए और आपके अक़रबा पर, आपके ख़ानदान पर, आपके दोस्तों पर, आपके मुल्कों में उन तमाम तकलीफ़ों से अल्लाह आपको बचाए. तो चलिए बात करते हैं. आज का जो मौजू है वो बेसिकली जैसा गोपिन ने बताया कि आई वुड बी टॉकिंग अबाउट कोविड और कोविड से जो मुश्किलें हैं उनसे कैसे बचना है. तो इस चीज़ को मैं 3 पॉइंट एजेंडा में कन्वर्ट करूँगी. पहली बात तो ये कि जिस प्लेटफॉर्म से इस वक्त मैं मुखातिब हूँ DXN मिडल ईस्ट, उनका बहुत शुक्रिया पूरी टीम का, इंक्लूडिंग ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, the IT people and the management के जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि मैं आपसे आज बात कर सकती हूँ. और दूसरी बात ये कि मैं DXN पाकिस्तान और DXN वर्ल्ड की भी शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी इज़्ज़त देते हैं और प्यार करते हैं और मेरी बात सुनते हैं. काश मैं पढ़ती रहूँ और आप सबको गाइड करती रहूँ और लोगों की ज़िंदगी बदलने में थोड़ा सा हिस्सा अपना डाल सकूँ. तो मेरे नज़दीक DXN जो है ना वो डिसेंट एक्सेलेंट नेचुरल लिविंग का नाम है. डिसेंट एक्सेलेंट नेचुरल लिविंग. डिसेंट क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये एक तरीका सिखाता है अपने आप को समझने का, दूसरों को समझने का, ज़िंदगी को जिंदा रहना और जीने का फ़र्क बताता है. जानवर और इंसान का फ़र्क जो हमारे दीन ने हमें दिया और उससे बढ़कर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को हम तक घर घर तक पहुंचा दिया इसने. तो इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यबन, और शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला, निहायत मेहरबान है, और उन दुआओं के साथ कि जो आपको एक लंबी उम्र और एक सेहतमंद ज़िंदगी दे. दूसरा लफ्ज़ DXN का एक्सेलेंट. किसी चीज़ की इंतहा या किसी चीज़ की
جو ایک حد ہوتی ہے اچھی چیز کی بھی، بری چیز کے لیے تو ایکسلنٹ کوئی نہیں کہتا، اچھی چیز کے لیے ایکسلنٹ کہا جاتا ہے. تو ایکسلنٹ لائف اور ڈیسنٹ لائف اسی وقت ممکن ہے جب وہ قدرتی ہو یا قدرت کی طرف سے ہو یا قدرتی چیزوں کی محتاج ہو، وہ کیمیکلز کی محتاج نہ ہو، وہ آرٹیفیشل چیزوں کی محتاج نہ ہو. اور یہ چیزیں ڈاکٹر لم نے ہمیں ہر گھر میں مہیا کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ. ہیٹس آف ٹو اور ڈاکٹر لم. اس شکریہ کے ساتھ اور پھر اس وقت کی ضرورت کے ساتھ کہ اس وقت جو ہم لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں اگینسٹ کووڈ کے بارے میں صرف اتنا بتا دوں آپ کو، آپ سب کچھ پڑھ چکے ہیں، میڈیا بھرا ہوا ہے، اس پر ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے کہ کووڈ ہے کیا. بیسیکلی ڈسپیوٹس ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ مین میڈ وائرس ہے، کچھ کا کہنا ہے یہ میوٹیٹڈ وائرس ہے جو سارس کووڈ 2 یعنی 2019 کا جو میوٹیشن ہے ریسپریٹری ڈس آرڈرس کے وائرسز کا، اس کا ایک نئی شکل ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ابھی 12 ویریئنٹس اور ہمیں ایکسپیکٹڈ ہیں، جس میں سے ابھی ہم 4 ویریئنٹس تک ہم کور کر چکے ہیں، جس میں یو کے، برازیل، امریکہ اور اب نا انڈین وائرس کی بھی میوٹیشن آ گئی ہے. تو کیا ہم اسی طرح ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہیں گے کہ آج اس ٹائپ کا کووڈ آ گیا، کل دوسری ٹائپ کا کووڈ آ گیا، تو اب اس ٹائپ کے لیے جو ویکسین ہے وہ دوسری ٹائپ کی ویکسین کے لیے، دوسرے ٹائپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ سب اس وقت سائنٹیفک میڈیا جتنا بھی کچھ ہے وہ بہت حد تک پازیٹیوٹی کو آپ تک پہنچا رہا ہے، لیکن نیگیٹیوٹی کا ان کو خود بھی نہیں پتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ویکسین کے آنے سے اس کے ایفیکٹس کا بہت دنوں بعد پتہ چلتا ہے. اتنی اسپیڈ سے جو ویکسین بنائی گئی ہو اس کے اوپر بھروسہ کرنا ابھی بھی بہت سارے سائنسدان نہیں کر رہے. Having said that, جو بھی ایشوز پروموٹ کرتے ہیں کسی بھی انفیکشن کو یا کسی بھی وائرس کو یا کسی بھی ایلین کو آپ کی باڈی کو اٹیک کرنے کے لیے، ہمیں ان پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ وی آر دا بلیورس کہ ہمیں پریونشن از بیٹر دین کیور پہ بات کرنی ہے، اور ہم ساری عمر یہی کرتے آئے ہیں. لیکن میڈیکل فیکلٹی نے شاید اتنی توجہ پریونشن پہ نہیں دی، گورنمنٹس پہ چھوڑ دیا، لوگوں پہ چھوڑ دیا، صحت عامہ پہ چھوڑ دیا، جو اب ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو کہاں سے پریونشن شروع ہوتی ہے؟ پریونشن آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. وہ ماں جو ایک نئی زندگی کو دنیا میں لے کے آتی ہے، اگر اس کی کیئر کی جائے، اس کی پروٹین انٹیک، اس کے اسینشیل امائنو ایسڈز، اس کی تمام ریکوائرمنٹس وہ خود بھی کرے، اور اس کے ارد گرد کے جو ذمہ داران ہیں اگر وہ غذا کا ہی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ گڈ پروٹین، گڈ healthy diet which has all the micronutrients to not only develop her during the pregnancy but also to have a very good healthy baby at the end of the day. تو وہ ہمارے پاس کہاں میسر ہے؟ آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیکھ لیجئے، 80% of the women who are naturally getting pregnant, they are not bothered about how to take care of their pregnancy. Only 20%, 30% of the literate community جو ہے وہ جا کے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گی یا ان کی کیئر کریں گی، یا وہ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور اللہ میں نے ان کو پریگننسی دے دی ہے، اتنی مشکلوں سے ہوئی ہے، قیمتی بچہ کہتے ہیں اس کو، حالانکہ ہر بچہ قیمتی ہوتا ہے، اور یہ قیمتی بچہ اس لیے کہ اس پہ لاکھوں روپیہ اور یا لاکھوں درہم لگتے ہیں، اس کے بعد اس کی زندگی ہم دیکھ پاتے ہیں. تو وہ لوگ کیئر کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کو مشکل سے ملی ہے، اور جو چیز مفت میں آسانی سے مل جائے اس کی کیئر کوئی بھی نہیں کرتا. تو یہ وہ زندگی کا کی پہلی سٹیپ ہے جہاں سے آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اور آپ جہاں پہ آپ کا اپنا رول بھی نہیں، آپ کی امی کا رول چلتا. تو وہاں پر اگر قوت مدافعت کو امپروو کرنے کی کوششیں شروع ہو جائیں تو آنے والا بچہ جس کو نکلتے ہی دنیا میں آتے ہی ایک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیکٹیریا، وائرسز، ٹیمپریچر، انوائرمنٹ، یہ تمام وہ ایلینز ہیں جو کہ ہماری ننھی سی جان کو اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر اس کے اندر امیونٹی تو ڈیولپ ہوتے ہوتے ہوگی، ماں کے دودھ سے ہوگی، اور ماں کے دودھ کی جو افادیت ہے، آج ابھی میں 2 دن پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ ماں کے دودھ میں بھی 2 ایسے زہر ملے ہیں
اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ماں کا دودھ بھی صاف ہے، اس لیے کہ اس میں جو کاسمیٹک کے پوائزن ملے ہیں، اس میں جو 2 کیمیکل پوائزنز ملے ہیں، دے آر ڈینجرس اینڈ ایون کینسر پروموٹنگ فار دا کڈس. اب بتائیے ہم کہاں جائیں؟ کیا ماں کے دودھ پہ بھی پابندی لگا دیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں. قرآن کے ذکر سے لے کے اور آج تک پریکٹیکل سائنٹیفک ڈیٹا کے سامنے ہمارے پاس ماں کے دودھ کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. صرف ایک چیز ہمیں جو کہ گاما لینولک ایسڈ ہے جو کہ ہمارے پاس اسپیرن میں موجود ہے، باقی تمام چیزیں ایمیونوگلوبولنز، باقی امیونٹی کی تمام چیزیں ماں کے دودھ سے بچے میں منتقل ہوتی ہیں. اور آج دودھ ہی ہمارے لیے سائنٹیفکلی مضر قرار دیا جا رہا ہے. لیکن واضح رہے کہ یہ کون سا والا دودھ ہے؟ یہ وہ دودھ ہے جو ان ماؤں سے مل رہا ہے جو بہت زیادہ کیمیکل پوائزننگ کا شکار ہیں. ہم میں سے کون ایسا ہے جو میک اپ لگا کے یا پرفیوم لگا کے گھر سے باہر نہیں نکلتا ہو؟ مجھے تو شاید بہت ہی گنتی کے کچھ نظر آتی ہیں کہ وہ خواتین جن کو اچھا لگنا ایک اچھی چیز ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا اچھی چیز ہے، لیکن دیر از اے لمٹ ٹو اٹ. اپنے دین کے حساب سے، اپنے کلچر کے حساب سے، اپنی فزیکل فٹنس کے حساب سے ان چیزوں کا استعمال، اور ان چیزوں میں پھر آرگینک چیزوں کا استعمال کہ جس میں کیمیکل پوائزنس کا شائبہ نہ ہو. اس کی چھوٹی سی مثال میں یوں دوں گی کہ جب ہم سیلز کے ساتھ کھیلتے ہیں یا جو ایگز اور اسپرمز کے ساتھ ہم، آپ کو معلوم ہے میں آئی وی ایف میں ہوں اور مجھے ایک سیل کی ہیلتھ کے اوپر ہمیں لیب میں چیک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے Please don't enter with perfume on. Prohibited to use perfumes. تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہماری ڈشز میں ایگ اور اسپرمز اور بیبیز ہوتے ہیں تو یہ جو ہوا میں جو پرفیوم کی جو کثافت مل جاتی ہے وہ جا کے ان سیلولر لیول آف ہیومن بینگ کو ڈیمیج کرتی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور آج دیکھیں سنت ہے خوشبو کا گفٹ کرنا، سنت ہے. کون سی خوشبو؟ وہ خوشبو جو کیمیکل پوائزن نہ ہو، وہ خوشبو جو قدرتی اجزاء سے بنی ہوئی ہو. یہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ ہمیں چوائسز آر ناٹ مینی، اور ان چوائسز کے حساب سے ہماری اسکن جو سب سے بڑا ڈیفنس رول پلے کر رہی ہے اسی کو ہم مسلسل ایک بیماری کی جڑ بناتے جا رہے ہیں. میں نے کیوں یہ تمہید باندھی؟ کیونکہ جب آپ ڈیفنس کی بات کرتے ہیں، جب آپ قوت مدافعت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسکن کی بات کرتے ہیں. ادر دین یور بلڈ ویسلز، the second biggest organ of your body to give you defense is skin. اور اگر یہ اسکن نہ ہوتی تو آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ انسان یا پتلی ہوتی یا کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. تو ڈیفنس کو اسٹرانگ کرنا ہے تو جو اندر سے اس کی غذائیت اس اسکن کو مل رہی ہے یا اس کا ڈیفنس میکینزمس کو امپروو کر رہی ہے وہ ہمیں اپنی غذا سے لینا پڑے گا. And as very rightly said by Hippocrates, let food be your medicine, not medicine be your food. تو اس کو چوائسیز، پڑھا لکھا ہونا. ہمارے پاس کتنی، ابھی پرسوں ایک جھگڑا ہو رہا تھا کہ پاکستان کی لٹریٹ پاپولیشن 35% سے بھی زیادہ نہیں ہے. تو کیا ہمیں تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، صحت کی طرف توجہ دینی چاہیے، یا اپنے اوپر توجہ دینا چاہیے؟ سب پر. لیکن کم از کم اپنے آپ سے آج ایک وعدہ کیجئے کہ مجھے اگر زندہ رہنا ہے تو اللہ مجھے زندگی دے اور صحت کے ساتھ دے، اور صحت کے لیے مجھے اتنی توفیق دے کہ میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکوں. تو آپ کی ڈیولپمنٹل کیپیسٹیز آپ کی پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں. تو اس ماں کو ایک اچھی غذا، ایک پریونٹیو غذا کی ضرورت ہے، جو کہ میں اب آخر میں بات کروں گی کہ ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں. اب جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ جو خطرے ہیں ہوا سے، پانی سے، غذا سے، ماں کے دودھ سے، انوائرمنٹ سے، ان سب سے لڑنا ہے تو پھر آپ کو ویکسینز لگنا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے دن سے آپ کو امیونٹی بڑھانے کے لیے ویکسین شروع کر دی جاتی ہیں، اور وہ ویکسینز ظاہر ہے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی رکھتی ہیں، اور لیکن جب لانگ ٹرم بینیفٹس ملتے ہیں تو ہمیں ان کو لگانا پڑتا. اسی طرح اب ویکسین ہوتی کیا ہے؟ ویکسین کیا چیز ہے؟ ویکسین اس جراثیم کی شناخت ہے یا اس کا آئی ڈی ہے جو ایک مرض کو کریٹ کر سکتا ہے. صرف آپ کی
आईडी पंचन होती है आपकी बॉडी में उस बीमारी की, और उसके खिलाफ एक महाज बन जाता है, और उस महाज में जो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, कभी वो आईडी वाली एलिमेंट या वो जर्म अगर जिसमें दाखिल हो जाता है, तो ऑलरेडी आपके पास फोर्स मौजूद है उस आईडी कार्ड की वजह से, कि मैं पहचानता हूँ कि ये चीज़ जो है मैं मेरे लिए नुकसानदेह, और वो आपके WBC उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस तरह आप उस मर्ज से बच जाते हैं। ये तो आसान अल्फाज में वैक्सीन का फॉर्मेट या वैक्सीन की ज़रूरत और उसका फ़ायदा और मोड ऑफ एक्शन के क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये वहीं से शुरू हो जाती है जब पैदाइश हो। उसके बाद फिर मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ पे ये बढ़ती चली जाती हैं ज़रूरतें, डिपेंडिंग अपॉन द कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, डाइट बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, जेनेटिक बैकग्राउंड, उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आपकी ज़रूरियात बढ़ती चली जाती हैं, और आपकी ग़िज़ाइयत की भी नौइयत चेंज होती चली जाती है। 1 साल के बच्चे की जो ग़िज़ा है वो 10 साल के बच्चे की नहीं हो सकती। ज़रूरतें बढ़ती चली जाती हैं। क्या हम उन ज़रूरतों के साथ इंसाफ करते हैं? बहुत कम। जहाँ लिटरेट पेरेंट्स हैं या उनके पास वक़्त है या वो नज़र रखे हुए हैं कि बच्चा क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, वहीं पर ये पॉसिबल होता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से हम उस तरफ से लेके जाएँ, और ये जो धड़का लगा रहता है एक्सटर्नल एलिमेंट्स का, उसमें इस वक़्त सबसे बड़े जो दुश्मन है वो है कोविड-19। अब कोविड-19 एक ऐसा वायरस है कि जो पहले समझा गया कि फ्लू जैसा है, नाक की झिल्लियों के ज़रिए वो साइनस में बैठता है, वहाँ मल्टीप्लाई होता है, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो लंग से होता हुआ बाकी जिस्म में अपने साइड इफ़ेक्ट्स रखता हुआ ज़िंदगी की जंग शुरू कर देता है। तो कहाँ से शुरू होगा डिफेंस? सफाई से, प्रिवेंशन, मास्क, यानी आप उसको इंटरैक्ट करने ना दें, और इंटरैक्ट अगर करता है तो फिर उसको वहीं उसी वक़्त वहीं पे कोई आपके नाक में, आपके मुँह में ऐसे रेज़िस्टेंस होना चाहिए, आपकी हाइजीनिक कंट्रोल इतना अच्छा होना चाहिए, आपके दाँतों की सफाई इतनी अच्छी होनी चाहिए, और किस चीज़ से साफ़ करेंगे? वो जो कि खुद एंटीवायरल हो, एंटीबैक्टीरियल हो, एंटीसेप्टिक हो। स्टीम किस चीज़ से लेंगे कि जो कि खुद लड़ने की कैपेसिटी रखती हो इस कोविड-19 से। और न सिर्फ वो नाक की झिल्लियों को बल्कि आपके लंग्स की झिल्लियों को भी महफूज कर सकती है। तो वो मैं आपको पूरा फ़ॉर्मूला बताऊँगी एट द एंड ऑफ द सेशन कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है टू प्रिवेंट फ्रॉम कोविड। अब आइए इस बात से कि जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो हर उम्र में और हर एक की ज़रूरत के हिसाब से, एक औरत जो चाइल्ड बियरिंग एज में है उसको अगर कोविड खुदा ना खास्ता हो जाता है, बच्चों को भी अब देखा जा रहा है, इस्लामाबाद की जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसमें 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कोविड ने अटैक किया, जो बुनियादी तौर पर कॉम्प्रोमाइज्ड लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा ये कोविड अटैक इसलिए करता है क्योंकि उनकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है। ये कौन लोग हैं? सीनियर सिटीजन्स, यानी ज़ाहिर है एजिंग प्रोसेस में आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, डायबिटिक पेशेंट्स या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, एलर्जिक पेशेंट्स, और वो पेशेंट्स जो लंग कंडीशन के शिकार हैं किसी न किसी तरह, और ये हमारे माशाल्लाह स्मोकर्स भी। तो जहाँ-जहाँ या पॉल्यूटेड एरिया में जो लोग रह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड जिनको हैं, ये वो सेंसिटिव कम्युनिटी है जिनको कोविड ज़्यादा जल्दी अटैक करता है। पहले ये समझा जाता था कि कोविड जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से है, आपको फासला रखें। अब ऐसा नहीं है, अब जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कह रही है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और अगर 6 मीटर्स के रेंज में किसी ने 15 मिनट्स पहले छींका है, तो 15 मिनट्स तक ये कोविड उस अराउंड एयर में मौजूद होगा। इसलिए आपको मास्क की इफ़ादियत पता चलती है। दूसरे जो आपके कॉन्टैक्ट एरियाज़ हैं, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपके दरवाजे के हैंडल्स हो गए, या आपके वो वर्क प्लेस हो गई जहाँ पे आप काम करते हैं, उसकी क्लींजिंग, उसकी हाइजीनिक कंट्रोल। जब काम सुबह शुरू करें तो पहले उसे एंटीसेप्टिक से क्लीन करें, अब अपने हाथों को क्लीन करें, वॉश करें, और वॉशिंग इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन, चूँकि सोप और की वजह से कोविड को वॉश आउट किया जाता है। Continuous for 20 seconds. Continuous
for 20 seconds. تو جو لوگ ماشاءاللہ وضو کر رہے ہیں اگر وہ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ لمبا وضو کر لیں، ناک میں اچھا گرم پانی ڈال لیں، ہاتھوں کو گرم پانی اور سوپ سے دھو لیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ نے ویکسین سے بہتر اپنی زندگی کو سیکیور کر لیا۔ اب آئیے آپ روزمرہ کی زندگی میں ہم اب تو ملانا تو ختم ہی ہو گیا، تو ویسے بھی آپ کی غذا میں ایسی چیزیں اب شامل کرنا لازم ہو گئی کہ جو باڈی میں اگر کوئی وائرس ایسا انٹر ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف آپ کے پاس وہ اتحاد موجود ہو، وہ یکجہتی موجود ہو سیلز کی کہ جو سیلز کو ریپیئر کر سکے۔ تو ہمارے پاس جو ریپیئرنگ پروڈکٹس ہیں اس میں گینوڈرما، اسپیرولینا، باڈیسیپس، لائنز مین، ٹی ٹری کریم، لیموزی، یہ سب وہ اجزاء ہیں جو آپ کو اگر ریگولر بیس پہ آپ یوز کر رہے ہوں گے تو خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کووڈ اٹیک کرتا بھی ہے تو آپ جلدی ریپیئر کر لیتے ہیں۔ آج کچھ کہانیاں سنانے کا بھی دل چاہ رہا ہے۔ مجھے ڈیکسن پروڈکٹس استعمال کرتے ہوئے تقریباً 11 سے 12 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود ایک پیشنٹس کے ڈائریکٹ انٹریکشن کی وجہ سے جس نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ اسے کووڈ ہے، اور اس کے 3 دن کے بعد مجھے ہلکی سی ٹیمپریچر فیل ہوا اور میں نے فوراً اس کے بعد اپنا کووڈ ٹیسٹ کرایا، اٹ کیم آؤٹ پازیٹیو۔ لیکن ایز کمپیئر ٹو دی رسک فیکٹر دیٹ آئی ہیڈ، ماشاءاللہ میں ہوں تو 16 سال کی، لیکن آپ اسے الٹا کر لیں تو اس کے حساب سے میرا بی ایم آئی زیادہ ہے، مائلڈ ہائپرٹینشن کسی وقت مجھے ہو جاتا ہے، اسٹریس ہے لائف میں، اینڈ آئی ایم لیونگ الون ان یو اے۔ یہ تمام رسک فیکٹرز کو سامنے ہوتے ہوئے مجھے امید نہیں تھی کہ شاید مجھے بہت کوئک ریکوری ہوگی۔ انیشیل 10 ڈیز تک صرف ہلکا فیور رہا، لیکن میں نے اپنی پوری پروڈکٹس کو ڈبل ٹرپل کر دیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے میں 14 to 16 ڈے میں بیک ٹو ڈیوٹی تھی وداؤٹ اینی ریزیڈول ویکنیس، وداؤٹ اینی چیسٹ کمپلیکیشن، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نو دس از ہاؤ آئی ہیو ٹیسٹڈ مائی سیلف، جس میں مجھے تمام پروڈکٹس کو میں نے اپنے اوپر ڈاکٹر لم کی ہدایت کے حساب سے، کیونکہ آئی واز لٹل ڈپریسڈ ان اے وے۔ یہ خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ کووڈ کا ایک تحفہ ڈپریشن بھی ہے۔ مینٹل ہیلتھ سب سے زیادہ کووڈ کے اٹیکس میں لوگوں کی گڑبڑ کر رہی ہے۔ تو بیفور کی بات ہو گئی، پریونشن کی بات ہو گئی، اور ڈیورنگ کی بات ہو گئی۔ ڈیورنگ کووڈ آپ کو کیا کیا کرنا ہے، فوراً آپ نے متعلقہ اتھارٹیز کو بتانا ہے، آپ نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرانا ہے، رجسٹر کرانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ کووڈ سے ڈرنے سے آپ کا جو اسٹریس لیول بڑھے گا اس سے آپ کی ریپیئرنگ پروسیس ہلکی ہو جائے گی۔ اور جو بھی پروڈکٹ آپ لے رہے ہیں، اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قریب میں وہ چیزیں اویلیبل ہوں، اس کو آپ بڑھا دیجئے۔ کیوں؟ گینوڈرما کے بارے میں تو ہم سالوں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ واٹ آر دا انگریڈینٹس۔ آج میں گینوڈرما کے 412 انگریڈینٹس کا تذکرہ نہیں کروں گی کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اتنا کچھ میڈیا پہ موجود ہے، 4000 سے زیادہ آرٹیکلز موجود ہیں۔ جو پروڈکٹ ایلوپیتھک میڈیسن کی وجود میں آنے سے پہلے سے کھایا جا رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے اندر انٹرفیرون ہے۔ انٹرفیرون کیا بلا ہے؟ انٹرفیرون وہ کیمیکل ہے جو آپ کی باڈی میں اگر جاتا ہے تو وہ وائرس کے خلاف کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ ہم آج سے نہیں کہہ رہے، جس دن سے اس کی ڈسکوری ہوئی ہے، جب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انٹرفیرون یا انٹرلیوکن 1 الفا 1L6 جو کہ اب سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ یہ پریونٹ کر سکتے ہیں کسی بھی وائرس کو سیل کے اندر گھسنے سے۔ اب یہاں میں ایک منٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ وائرس اور کسی عام بیکٹیریا یا ایک عام بیماری کی وجہ میں کیا فرق ہے۔ عام بیماری کی وجہ جو ہے وہ جسم کے مختلف حصوں پہ اثر کرتی ہے، سیلز کے اپنی پوری فیکٹری پہ اثر کرتی ہے، لیکن سیل کے نیوکلیس کے اندر جو میسنجر آر این اے اور ڈی این اے جو آپ کی جینیٹک کوڈ ہے اس کو متاثر کرنے میں سب سے بڑا رول جو ہے آپ کے وائرسز کا ہے۔ اسی لیے وائرسز جو ہیں پھر آر این اے وائرس ہو جاتے ہیں، وہ وائرس جو آر این اے کو مارتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں، اور وہ وائرس جو ڈی این اے کو مارتے ہیں، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ اور اس کی چینج سے جو باڈی میں چینجز آتے ہیں، جو ریزسٹنس میں چینجز آتے ہیں، اول تو وہ سیل خود مرنے کے قریب ہو جاتا ہے،
اور ریپیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی جو فیکٹری ہے آپ کو ڈپلیکیٹ کرنے کی وہ نیوکلیس ہے. ایک نیوکلیس جب 2 میں ڈیوائڈ ہوتا ہے تو 2 سیلز بنتے ہیں، اور جب ایک جا کے ایک قوت جو ہے اسی کیپیسٹی کو جا کے اٹیک کر دے جو آپ کو ڈیوائڈ کر رہا ہو، تو پھر سیلز مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس طرح یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی وائرل ڈیزیز میں بے انتہا کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ سیل ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ٹاکسنز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں بلڈ میں، جو کہ آپ کی قوت مدافعت کو تو جو کرتے ہیں. اب اس میں کووڈ میں تو آپ کی ٹیسٹ کو، آپ کے نروز کو، آپ کے بلڈ ویسلز کو، آپ کے سرکولیشن کو، اور ڈیفینیٹلی وائٹل موسٹ آپ کی آکسیجنیشن کو اٹیک کرتے ہیں. آکسیجن اور گلوکوز جو 2 بڑی چیزیں آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہی چیزیں یہ وائرسز کمپرومائز کر دیتے ہیں. تمام میٹابولک سسٹم جو ہے، آپ کی فیکٹری جو ہے، اس کو منجمد کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے لڑنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ایک ایسا پاورفل سورس چاہیے ہوگا جو اس کو اس کے گھر میں جا کے مارے، یعنی نیوکلیس میں جا کے اس وائرس کو کل کرے. اور وہ چیز ہے انٹرفیرون، انٹرلیوکن، اور یہ ہمارے گینوڈرما بھی موجود ہے، اسپائرولینا میں بھی موجود ہے، کارڈیسس میں بھی موجود ہے، اور مورنزی میں بھی موجود ہے. تو یہ چاروں چیزیں آپ کی جب ایک اینٹی کووڈ ٹیم موجود ہے آپ کے پاس، جس سے آپ فائدہ اگر اٹھا رہے ہوتے ہیں پہلے سے، تو آپ کو اتنا گمبھیر اٹیک نہیں ہو پاتا. اچھا، اب اس کے استعمال کیسے ہوگا؟ ڈیورنگ کووڈ اگر خدا نخواستہ کسی کو کووڈ ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اگر اسے ہاسپٹلائز کر دیتے ہیں تو ڈاکٹرز جو ہیں یہ تمام پروڈکٹس بند کروا دیتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کو ملنے نہیں دیتے ایس او پیز کی وجہ سے. اور اگر ان تک یہ کسی طرح پہنچ بھی جائے تو ان کی اس کی تعداد، اس کی مقررہ حد، اس کی غذائیت کی جو ضرورت ہے وہ اتنا نہیں پہنچ پاتی. تو میں یہ اپیل کروں گی تمام لوگوں سے کہ اس کی حفاظت کو جانیں، اور اگر وہ گھروں میں اپنے آپ کو کوارنٹین کر رہے ہیں تو کم از کم یہ چاروں چیزیں کسی بھی شکل میں، کافی کی شکل میں، اسٹیم کی شکل میں، لوکل اپلیکیشن کی شکل میں، یا کھانے میں ڈال کے اگر بچوں کو دینا ہے تو کوکوزی کی شکل میں، اور ہاٹ چاکلیٹ کی شکل میں، وہ باڈی میں قوت مدافعت کو امپروو کرے. دوسری چیز، آپ کی باڈی پروٹین سے بنی ہوئی ہے، اور پروٹینز ہی ریپیئر کر سکتے ہیں. اور جو چیز مار رہی ہے RNA وائرسز، وہ بھی پروٹین ہے، اینٹی باڈیز بھی پروٹین ہے. تو آپ کو ایکسٹرا پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کے پاس اسپائرولینا کی شکل میں موجود ہے. اسپائرولینا کی قوت، غذائی قوت اور قوت مدافعت کے اوپر، اس کے افیکٹ کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. WHO، یونیسیف، اب تو امسام بھی آ گیا، اور تمام سائنٹیفک ڈیٹا آف فوڈ سائنسز، وہ اس بات پہ کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا کہ اسپائرولینا از اے کمپلیٹ فوڈ. جب کمپلیٹ فوڈ ہے، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، اگر آپ 10 سے 20 ٹیبلٹس روزانہ ڈیورنگ کووڈ ڈیوائڈڈ اس میں لے لیں تو آپ کو تھوڑا سا ہی کھانا پڑے گا، لیکن آپ کی قوت پوری جائے گی، آپ کو اسینشل امائنو ایسڈز پورے جائیں گے. اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے پاس نوڈلز آ گئے، اسپائنل سیریلز آ گئے. وہ بزرگ جو گولیاں نہیں کھا سکتے، نگلنے میں ان کو دقت ہے، ان کو آپ نے کسی بھی پیسٹ کے ساتھ، دہی کے ساتھ، سیریل کے ساتھ، اوٹس کے ساتھ، کسی طرح بھی ان کی غذا کا حصہ بنا دیجیے تو اس سے ان کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ. اب آئیے آپ اس کے وہ سائیڈ ایفیکٹس کووڈ کے جو باڈی کو توڑ رہے ہیں، آپ کی جو نروس فیکٹرز ہے، یہ آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی، یہ 2 بڑے پلیٹ فارمز ہیں کہ جہاں پر کووڈ آپ کو اٹیک کرتا ہے. اسٹیم، ہاٹ اسٹیم، چاہے وہ آپ کلوو کی لیں، یا چاہے آپ وکس کی لیں، یا آپ ہماری ٹی ٹری کریم کی لیں، یا ہمارے ٹوتھ پیسٹ کی لیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو بلڈ ویسلز اور وہ جو آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی آپ کے لنگس کی ہے وہ امپروو کر جاتی ہے. اور یہ ضروری ہے کیونکہ ہائی ٹیمپریچر از اے کلر فار کووڈ. اور کم از کم دن میں 2 دفعہ یا ٹل سچ ٹائم کے گھر میں کسی بھی ایک بندے کو کووڈ کے کوئی سائن سمٹم ہے، وہ ریگولر بیس پہ اپنی اسٹیم کم از کم رات کو سوتے وقت وہ ضرور اسٹیم لے لیں، تاکہ یہ اگر کوئی دن بھر میں کوئی وائرس گیا ہے تو اس کو اتنا موقع نہ ملے کہ وہ ریپلیکیٹ کر سکے. پھر گاگلز، جو ٹوتھ پیسٹ آپ یوز کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے، وہ خود اینٹی وائرل ہے اور اس کو گرم پانی میں ڈال کے گاگلز کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ جو اوپننگ انٹرنس ہے، یہ چیک پوسٹ ہے آپ کی،
किसी भी बैक्टीरिया वायरस को एंटर होने के लिए ये दो मेजर चीज़ें, हाथ के बाद ये दो मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको कोविड से बचा सकती हैं। अगर आप रेगुलर गॉगल्स कर रहे हैं, दिन में 3 दफ़ा, अगर आप टूथपेस्ट 2 दफ़ा के बजाय 3 दफ़ा कर दें और उसी को गॉगल करके आप थूक दें, तो आपको कम से कम आपको यहाँ की सिक्योरिटी। और चौथी चीज़ हमारी है ज़ी-मिंट। घर से बाहर निकलते वक्त मुंह में एक ज़ी-मिंट रख लें, वो खुद एंटी कोविड है। तो मास्क, स्टीम, गॉगल्स एंड ज़ी-मिंट, या फिर आपने जो डाइट है उसके अंदर आपकी वो विटामिन्स की एक कतीर मिक़दार होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 4 से 6 घंटे तक कोई ग़िज़ा नहीं भी लें तो आपका जिस्म उसको फाइट बैक कर सके। तो ये तो वो चीज़ें हो गई कि जो ड्यूरिंग कोविड आपने लेनी है। दवाएँ अगर डॉक्टर्स आपको दे रहे हैं ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, एम्प्टी स्टमक ना इस्तेमाल कीजिए। मोरेंजी आप खाने से पहले लीजिए और उसके बाद अपनी दवाएँ इस्तेमाल कीजिए, ताकि मैदे को उन दवाओं के मुज़र असरात से बचाया जा सके। जो दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं उसमें लाज़िमी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है, जो कि इस वक़्त भी अंधेरे में तीर है। अंधेरे में तीर है, इसलिए कि हमको नहीं मालूम कि इस पेशेंट ए को कितना स्टेरॉइड चाहिए और पेशेंट बी को क्यों स्टेरॉइड नहीं चाहिए। चूँकि हम उसके साइड इफ़ेक्ट से, हम कोविड के साइड इफ़ेक्ट से, उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ से, उसकी मोर्टालिटीज़ से डरे हुए हैं, इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है मैसिव डोज़ में स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, माइक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन ए, ज़िंक, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई का इस्तेमाल बता देते हैं। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी मिकदार की तयन कौन करेगा? अगर आपका रेगुलर बेसिस पे आपकी ग़िज़ा में ये सब चीज़ें जा रही होंगी और कोई चीज़ आपको टकराएगी भी, तो आप उससे जल्दी फाइट बैक कर सकते हैं। अब आइए आप ऑक्सीजनेशन की तरफ। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि गैनोडर्मा इज़ वन बेस्ट प्रोडक्ट in which it increases the uptake of oxygen towards the cells, and the cells which carry oxygen, वो जब जाके आप सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को, वो एक आम आदमी, एक आम ग़िज़ाइयत रखने वाले सेल से कहीं ज़्यादा होती है। तो अब आपको ज़रूरत है ऑक्सीजन की, अब आप सिलेंडर्स ले लो या आप अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर दो कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेके उसको कंज़र्व करें और उसको यूज़ करें। इसके साथ-साथ सेल वॉल की जो हेल्थ है, वो आपको स्पाइरुलिना और कॉर्डिसेप्स देता है। कॉर्डिसेप्स उन रगों को बेहतर करता है जो लंग्स की उन बलून्स छोटे वाले जो एल्वियोलाई जहाँ पे एंड्स हैं, वहाँ पर जो रग है वहाँ से ऑक्सीजन निकलती है और उस छोटे से बलून में जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो उस ब्लड में जाती है और ब्लड के ज़रिए वो आप हार्ट में जाती है, वहाँ से हार्ट प्यूरिफाई करता है उस ब्लड को और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में आपके आप उसे एक्सहेल करते हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम है ऑक्सीजन की एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड की बाहर निकलने का कुदरती तौर पे, और ये ख़राब हो जाता है कोविड में, क्योंकि वो जो माइक्रो सर्कुलेशन है एल्वियोलस का, वहाँ पर एक तो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, सिक्रीशंस जमा हो जाते हैं, वहाँ पर एंटी क्लॉटिंग क्लॉटिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है, जो कि ब्लड की सप्लाई को पूरी बॉडी में एक मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो तमाम लोग जो कोविड का शिकार हैं, वो ख़ास तौर पर अपने आप को थकन के बावजूद हल्का-फुल्का मोबिलाइज़ रखें, कॉर्डिसेप्स या कॉर्डिसेप्स कॉफ़ी का इस्तेमाल रखें, ताकि आपके खून में स्टैमिना प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी बरकरार रहे। और ये वो चीज़ है जो कि न सिर्फ आपके माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन, माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट, माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ द किडनी, लिवर, स्टमक और लंग्स, यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी देता है। तो कोई हद नहीं है उसकी, 4 से 5 मैंने तो 10-10 गोलियाँ कॉर्डिसेप्स की खाई ड्यूरिंग दैट टाइम। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास कोई रेज़िडुअल ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता। डॉक्टर्स परेशान थे कि मेरे ब्लड वैल्यूज़ क्यों नॉर्मल आ रहे हैं, मेरा WBC काउंट क्यों अच्छा आ रहा है, मेरा इन्फेक्टिव रेट क्यों कम आ रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आप क्या वैक्सीन लगाई है? मैंने कहा नहीं, मैंने वैक्सीन नहीं लगाई। तो कहने का मकसद ये है कि ट्रीटमेंट अपनी जगह, प्रिवेंशन अपनी जगह और रिपेयर ऑफ द डीजेनरेटेड सिस्टम अपनी जगह।
जब तक आप रिपेयर का नहीं सोचोगे या प्रिवेंशन का नहीं सोचोगे, आप इस बला से लड़ नहीं सकते। और सबसे पहली चीज जाहिर है सफाई, उसके बाद फासला, और फासला के बाद अंदरूनी सेहत। अंदरूनी सेहत के लिए आपके पास ये चारों पांचों चीजें जो आपको एक सॉलिड पिलर बना देती हैं अंदर से। और जाहिर है आप इतनी मिकदार में इतनी ग़िज़ाइयत की चीज़ें आप नहीं खा सकते, तो थोड़ी सी जो कूजे में अल्लाह ने दरिया बंद किया हुआ है वो है स्पायरुलिना और लाइन्स बेन मोरंजी के साथ। स्पायरुलिना कम से कम 20 से 30 गोलियां रेगुलर अगर कोई ले सकता है तो इससे बेहतरीन सप्लीमेंट नहीं है। लाइन्स बेन कम से कम 6 गोलियां रोजाना, चूंकि वो आसाब जो कोविड की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, जिनमें सूंघने की हिस्स है, जिनमें चखने की हिस्स है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो मसल पावर को भी कमजोर करते हैं। मसल का जो इंटरएक्शन है नर्व का मसल के साथ, जहाँ पर एक मिलाप है, वहां पर ये वायरस जो है मस्कुलर डिफेक्ट क्रिएट करता है। और वहाँ हमारा लाइन्स में और स्पायरुलिना हमें हेल्प करता है सर्कुलेशन के एनहांसमेंट कॉर्डिसेप्स के साथ। तो ये तो अब आपकी बात हो गई ड्यूरिंग कोविड। अब जैसे ही अल्लाह का शुक्र है आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, तो उसके बाद आपने अपनी मिकदार को गैनोडर्मा की मिकदार को, स्पायरुलिना की मिकदार को, कॉर्डिसेप्स की मिकदार को एकदम नहीं छोड़ना। 3/4 कर दीजिए एक हफ्ते के लिए, फिर हाफ कर दीजिए, और फिर आप मेंटेनेंस डोज पे आ जाइए, जो कि कम से कम 2.5 से 3 चमचे ऋषि के, 3 से 4 गोलियां स्पायरुलिना की, 2 टैबलेट्स आपके कॉर्डिसेप्स की या कॉर्डिसेप्स कॉफी, या फिर आपके पास लाइन्स बेन दो, और कम से कम 6 हफ्ते तक आपने ये रखना है ताकि आप अपने आप को रिपेयरिंग प्रोसेस का हिस्सा एक अच्छे से बना सकें। इस दौरान एक और इम्पॉर्टेंट चीज, और वो है टी ट्री क्रीम। टी ट्री क्रीम इज द बेस्ट सैनिटाइजर। इसका एंटीवायरल रोल गैनोडर्मा से पहले से लोग जानते हैं। टी ट्री ऑयल सबसे महंगा तरीन ऑयल समझा जाता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। लोग, पूरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, अब टी ट्री ऑयल को अपने लोकल स्किन केयर में शामिल कर रही हैं। एलोवेरा के साथ साथ जो कॉम्बिनेशंस आ गए हैं उसके, वो स्किन केयर और स्किन न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। अब आप ये देखिए कि आप किसी ऐसे महाज पर हैं कि जहां आप डायरेक्ट कन्फ्रंट करते हैं, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, इवन वो स्टाफ जो हॉस्पिटल में लोअर ड्यूटीज कर रहे हैं, मसलन क्लीनर्स हैं, चौकीदार हैं, आपके गार्ड्स हैं, उन सबको भी उसी तौर पर केयर की जरूरत है जितनी अंदर आने वाले मरीजों को। तो उनको भी इतना ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा कि ताकि वो दूसरों की खिदमत कर सकें। और फिर ज़ाहिर है इस खिदमत के दौरान कितने लोग हमारे चले गए और शहीद का रुतबा उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम ये मैसेज घर तक पहुंचा दें कि अपने आप को बचाएं, और फिर आप खिदमत करें, और फिर आप दूसरों को भी बचा सकते हैं। पहले आपको अपने आप को बचाना है। अब लाइन्स बेन कैसे आपकी प्रिवेंट करता है नर्वस ब्लॉक को, वो मैं आपको बताती हूँ कि लाइन्स बेन के अंदर जो बायोकेमिकल एजेंट्स हैं, उनके नाम से ज़्यादा उनका काम आपको समझ में आना चाहिए। वो आसाब जो आपको मूवमेंट देते हैं, वो आसाब जो आपको हरकत देते हैं, वो आसाब जो आपकी हिस्से जो हवास खमसा हैं उनको बरकरार रखे हुए हैं, या वो आसाब जो आपको इंसान की अशरफुल मखलूक़ात होने का दर्जा देते हैं, वो ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल्स आपकी बॉडी के, और वहां पर अगर कोई भी डैमेज हो जाए तो वो रिपेयर नहीं होता अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। लेकिन लाइन्स बेन के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, नर्व ग्रोथ फैक्टर, जो कि रिपेयरिंग कैपेसिटी रखता है, प्रोवाइडेड उस सही वक्त पे सही जगह पे पहुंच जाए। अगर सही वक्त पे उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो मैंने बहुत अच्छे इसके नतीजे देखे हैं। आइए अब आप लोकल एप्लीकेशंस में, एक चीज हमारे पास है गैनो ऑयल। गैनो ऑयल अगर रात को आप अपने हाथों पर, अपने पैरों पे उसका मसाज कर लें, और देयर आर सम प्रेशर पॉइंट्स विच टेक्स केयर ऑफ योर होल बॉडी, आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके कान के इस हिस्से में, आपकी पूरी बॉडी का रिमोट कंट्रोल है। अगर ये पॉइंट थेरेपी आप सीख लेते हैं और इसको अपनी आदत बना लेते हैं, तो डेली बेसिस पे आपकी जो ये पॉइंट्स है, इसकी स्टिमुलेशन से आपको इम्यूनिटी एनहांस होती है। छोटे छोटे टिप्स हैं जिनके ऊपर आप मेडिसिन
اور غذا سے ہٹ کر اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اب گینو آئل میں چونکہ گینوڈرما موجود ہے، اور اگر کسی کو نیزل الرجی ہے یا ہاتھ میں الرجی ہے تو آپ اسے لوکلی اس کو اچھے سے شیک کر کے اپلائی کریں. یہ میرا پرسنل اس کے اینٹی الرجک پراپرٹیز کا ذاتی تجربہ ہے. سیویئر الرجیز بھی ہوں تو ودن 30 to 45 منٹس آپ کی وہ الرجی کو اوور کم کرنے لگ جاتا ہے، اگر وہ اسی وقت کسی بھی الرجن سے کریٹ کی گئی ہیں. لانگ ٹرم الرجیز جیسے کہ پولن الرجی ہے یا ڈسٹ الرجی ہے، اس کی انٹرنس تو یہیں سے ہو رہی ہے نا، ناک سے. اگر ناک کو آپ نے کور کیا ہوا ہے اور اس کو آپ نے لوکلی آئل سے شیلڈ کر دیا ہے تو ایٹ لیسٹ 40% آپ نے وہ انسیڈنس کو کم کر دیا جو وہاں سے کوئی بیکٹیریا یا وائرس وہاں سے انٹر ہو. اسی طرح کان ہے، کان آپ کے کور رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رہتے تو نہانے کے بعد آپ تھوڑا سا اپنا کلینزنگ اگر کریں تو اس میں ایک آئل کا ایک ڈراپ ڈال دیں. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو قوت مدافعت بھی امپروو کرتی ہیں اور آپ کا سیکیورٹی فورس بھی امپروو کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈیورنگ اے ڈیزیز پروسیس ریپیئر آف دا ڈیمیجڈ سیلس کو آپ کو بہتر کر دیتی ہیں. اب ڈفرینٹ گروپ آف ایج گروپس کے لوگوں کا جو کووڈ سے ریئیکشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھتے ایک آدمی کو کوئی سمٹم ہی نہیں ہے، کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، اس کی قوت مدافعت ابھی کمزور نہیں ہے، اس لیے وائرس تو باڈی میں ہے لیکن وہ ڈیزیز کریٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ ڈیزیز دے ضرور سکتا ہے. تو بی کیئرفل کہ آپ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں، آپ اپنے آپ کو کور ضرور رکھیں، کیونکہ اگر آپ کو اٹیک کیا ہوا ہے اور اس نے ڈیزیز کریٹ نہیں کی ہے لیکن آپ ایکولی رسپانسبل ہو سکتے ہیں اس کے پروپیگیشن آف ڈیزیز کے. تو آپ یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ اللہ نے آپ کو الحمدللہ بچایا ہوا ہے تو آپ کو اپنی احتیاط چھوڑ دینی ہے، ایسا نہیں. آپ کو اپنی احتیاط برقرار رکھنی ہے تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بیمار نہ ہو. تو ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان میں رکھیے. گھر سے نکلنے سے پہلے یہ تمام چیزیں، پانی، گرم پانی، اس میں چاہیں تو نیبو ڈال دیں، چاہیں تو وائٹامن سی کی ٹیبلٹ کوئی ڈال دیجیے، یا آپ کے پاس روزیل ہے تو وہ گرم پانی آپ سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں تو کم از کم آپ کی وائٹامن سی کی مقدار جو آپ کو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے. اور اب شدید گرمی ہے اس وقت مختلف علاقوں میں تو ان کو کم از کم 2.5 سے 3 لیٹر پانی پینا ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی اتنی گرمی میں ہم گرم پانی کیسے پئیں؟ تو یہ جو تریاق ہے نا، یہ جو آپ کا زہر اندر جا رہا ہے اس کو مارنے کے لیے ویسے ہی چیز چاہیے ہوگی. ٹھنڈے پانی سے کنجیشن ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے معدہ خراب ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے تمام بلڈ ویسل سکڑ جاتی ہیں اور آپ کی ریپیئرنگ پروسیس ڈیلے ہو جاتی ہے. اچھا تو لگتا ہے ٹھنڈا پانی پینا لیکن وہ مضر صحت ہے اس وقت کووڈ کے حساب سے. یا کھانا کھانے کے بعد آپ اپنا گرین ٹی یا لیمن ٹی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پورے طور پر آپ کی کلینزنگ کر دیتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں. اچھا اب آپ ماشاءاللہ سے ریکور کر گئے کووڈ سے، 6 ویکس آپ کے گزر گئے. اب لوگوں کا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم ویکسین لگوائیں یا نہیں لگوائیں. ویکسین لگانا وقت کی ضرورت بھی ہے لیکن کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے. ان تمام 4 سوالوں کے جواب جو سائنسداں آج ان لوگوں سے کر رہے ہیں جنہوں نے یہ ویکسین نکالی ہے کہ کیا ہم ماسک پہننا چھوڑ دیں گے ویکسین لگانے کے بعد؟ نہیں. کیا یہ گارنٹی ہے کہ آپ کو دوبارہ کووڈ نہیں ہوگا؟ نہیں. کیا یہ گارنٹی ہے کہ آپ کسی سے گلے مل سکتے؟ نہیں. کیا یہ گارنٹی ہے کہ آپ کسی کو کووڈ کا تحفہ نہیں دے سکتے؟ we will not be able to carry کووڈ؟ نہیں. جب یہ 4 چیزوں کی گارنٹی نہیں ہے تو ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ میں ویکسین کیوں لگاؤں. اس کا جواب سائنسداں یہ دیتے ہیں کہ ویکسین لگانے میں کم از کم اتنی احتیاط تو ہے کہ آپ کو ایک تو ٹریولنگ کارڈ، سب سے بڑی جو یہاں پر مصیبت آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ ایوری 4 days آپ کو PCR ٹیسٹ کرانا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کیریئر نہیں ہو اس وائرس کے. تو اس سچویشن میں آپ کو اگر ویکسینیشن ہوئی بھی ہے تو کم از کم آپ کی وہ ٹریولنگ، آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف، آپ کی کمیونیکیشن، اس میں آپ کی زندگی میں تھوڑی سی سہولت ہو جاتی ہے. اور انٹرنلی جو سہولت ہو جاتی ہے کہ اس ٹائپ آف وائرس جس ٹائپ کی آپ کو ویکسین لگی ہے وہ ٹائپ اگر آپ کو فائٹ بیک کرتی ہے تو آپ اگر بیمار پڑیں گے بھی تو اتنی سیویرٹی یا موت کی طرف جانے والی کمپلیکیشن سے بچیں گے.
تو ضرور لگوائیے ویکسین احتیاط کے ساتھ اور اپنی تمام غذائی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، اور جو بھی ممکن ہو وہ آپ کوشش کریں کہ اپنے طور پر اپنی غذا کو اتنا مضبوط بنا لیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس بات کے بارے میں جانکاری دیں، تعلیم دیں کہ بھائی اس وقت جو سچویشن ہے ہمیں اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے سالوں تک ہمیں اس کو فلو کی طرح لے کے چلنا پڑے گا. اٹس ناؤ پارٹ اینڈ پارسل آف یور لائف. تو یو ہیو ٹو بی نارمل، اور اس نارملٹی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اپنی صفائی، اپنی غذائی ضرورتیں، آپ کی ذمہ داریاں جو ڈے ٹو ڈے زندگی کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. یہاں پر میں ایک بہت ضروری بات جو اس وقت سب سے بڑا وقت کا تقاضا ہے اور جس کے لیے میں نے آج خاص طور پہ سوچا تھا کہ میں 10-15 منٹ آپ پہ لوں گی، وہ ہے مینٹل ہیلتھ. اس پوری جنگ میں جو گزشتہ 1.5-2 سال سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں، انسان کے ذہن نے جو پلٹی کھائی ہے، جو چینجز آئے ہیں، ڈپریشن، آپ کے جو ہیزارڈز ہیں، آکوپیشنل ہیزارڈ، جابس چلی گئیں، اکنامیکل جو آپ کو سیٹ بیک ہوا وہ اپنی جگہ، فزیولوجیکل سیٹ بیک ہوا کہ آپ کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو گئی، آپ کی ایکسرسائز ختم ہو گئی، آپ کا مینٹل سٹریس بڑھ گیا، آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ متاثر ہو گئی، اور تو اور آپ کی آکسیجنیشن متاثر ہو گئی، آپ کی وینٹیلیشن متاثر ہو گئی. آپ جہاں رہ رہے ہیں، اگر آپ سینٹرلی اے سی میں رہ رہے ہیں تو آپ ایک ان ہائیجینک انوائرمنٹ میں مستقل رہ رہے ہیں. تو مینٹل لیول کو کس طریقے سے آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لاٹس آف اسٹڈیز ہیو بین ڈن ناؤ کہ جو کیپیسٹی پریگننسی سے پہلے، پریگننسی کے دوران جو ذہنی تناؤ کا جو حال تھا، جو بچوں میں کانسٹنٹ ان ہاؤس آپ کی ٹریننگز جو ہیں، جاب، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، آپ کے موبائلس، دے آر آل کلپریٹس. 4G 5G کی کہانی میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ ڈسپیوٹ ایک بہت گمبھیر شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن دس از واٹ وی آر گیونگ آر سیلف. آرتھرائٹس، آپ کی انگلیاں مستقل آپ کمپیوٹر پہ ہیں، آپ کی آئیز، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے لگ گئے، نیند غائب ہو گئی، بھوک ختم ہو گئی، نفسیاتی طور پر اب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. یہ وہ مینٹل النیسز ہیں جو کہیں نہ کہیں ہر گھر میں نظر آ رہی ہیں. اور اس مینٹل اسٹیبلٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ڈیٹاکس مٹیریل ہے وہ تینوں چیزوں میں ہے. ہماری کافی میں گینوڈرما، لائنز بین اور اسپیرولina اور مورنزی. جو لوگ مورنزی کا ریگولر استعمال کرتے ہیں ان کے مزاج میں چینجز آپ دیکھیے. جو لوگ گینوڈرما کا استعمال کرتے ہیں ان کے مزاج میں پیشنس زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ مینٹل اسٹریس سے لڑ سکتے ہیں. اسی لیے ہماری کافی پینے کے بعد آپ کو نیند اچھی آتی ہے، کیونکہ آپ کے جو مینٹل اسٹریس ہارمونز ہیں ان کا لیول نیچے ہو جاتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس پہ کس حد تک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں یہ سوچنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا. اور اگر کوئی بھی کوئری آپ کے دماغ میں آتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے، بھرا پڑا انفارمیشن، تھوڑا سا ٹائم نکالیے اور انفارمیشن لے لیجیے اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیجیے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس وقت ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، اس وقت ایک دوسرے کی ذہنی کیفیتوں کے ساتھ اس کو بیئر کرنا، پیشنس کا مظاہرہ کرنا، جلدی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اور اپنی صحتوں کو خاص توجہ دینا. ایکسرسائز، ڈے ٹو ڈے ایکسرسائز، 10,000 اسٹیپس ڈیلی، پانی 2.5 سے 3 لیٹر، نیم گرم پانی، ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز. جب تک آپ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کی عادت نہیں ڈالیں گے آپ کی باڈی کو امپراپر آکسیجنیشن سے لڑنے کی صلاحیت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لنگز کا ایک 1/5 جو آپ کا لنگ ہے وہ سائلنٹ پہ رکھا ہوا ہے ایمرجنسی سروسز کے لیے. اس کو یوز کرنا ہے آپ کو، تاکہ کسی وقت خدا نہ خواستہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو آپ کا جو لنگ کیپیسٹی امپروو ہو جائے اور وہ ہم اسٹور کر سکیں، اس کو استعمال کر سکیں. جب عادت ہوگی تو کرو گے نا، جب عادت ہی نہیں ہوگی تو وہ حصہ تو فائبروٹک ہو جائے گا، سکڑ جائے گا. اور یہ امپروو کرتا ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو، برسک واکنگ کرتے ہو. ایون لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن.
ہمارے ہندو برادری کے لوگ جانتے ہیں کہ صبح میں جب یہ لوگ یوگا کرتے ہیں تو آپ کو 3 to 5 منٹس زور زور سے ہنسنے کے لیے آپ سے کہتے ہیں وہ، کیونکہ آپ کے لنگ ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو خوش رہیں گے تو آپ ہنسیں گے نا. تو آپ کو خوش رہنا ہوگا اپنے حالات کو اپنے طور سے. توکل، صبر اور قناعت، یہ 3 چیزیں. بہت ہی پیاری بات میں آپ تک پہنچاتی ہوں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جو لوگ قناعت کرتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتے، جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، اور جو لوگ استخارہ کرتے ہیں یعنی جو کمیونیکیشن ہے ہم اللہ سے رائے لیتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہر مذہب نے آپ کو سکھائی ہیں: صبر، استقامت، توکل، قناعت، یعنی پیشنس، اور جو کچھ ہے اس پہ خوش رہیے. یہ جو دوڑ ہے نا اور سے اور کی اور کی، اس کو ایک حد تک کی ٹھیک ہے، بہتر کرنے کی زندگی ٹھیک ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو نہ ختم کریں، اپنی زندگیوں کو نہ داؤ پہ لگائیں. وقت اس وقت سب سے ضروری ہے. وہ وقت جو آپ اپنے خاندان کو دیتے ہیں، وہ وقت جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں، وہ وقت جو آپ اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. 7 سے 8 گھنٹے ڈٹ کے کام کیجیے، باقی 16 گھنٹے آپ اپنی صحت پر، آپ اپنے خاندان پر، اپنے بچوں پر، اپنے اقربا پر، اپنے دوستوں کے ساتھ لوگوں کی مدد کر کے، لوگوں سے پیار کر کے، لوگوں سے کی مدد کر کے گزاریے. اور رات کو سوتے وقت 2 کام ضرور کر کے سوئیے: ایک کسی کی غلطی کو معاف کر کے سوئیے، اور ایک کسی کی مدد کر کے سوئیے. کیا پتا ہم صبح اٹھیں یا نہیں اٹھیں. کووڈ نے ہمیں بہت سارے لیسنز دے دیے. کووڈ نے ہمیں اپنے بنانے والے سے قریب کر دیا. ہم نے ان کی تمام حکمتوں کو، ان کے تمام حکموں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. اب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ اگلے دن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اپنی ضرورتوں کو کم کیجیے. عیاشی اور ضرورت میں بڑی باریک سی لائن ہے. کمپٹیشن ہے تو کنسٹرکٹیو کمپٹیشن کیجیے. کمپٹیشن کیجیے نالج میں، کمپٹیشن کیجیے اخلاق میں، کمپٹیشن کیجیے توکل میں، کمپٹیشن کیجیے دینداری میں، کمپٹیشن کیجیے عادات میں. کمپٹیشن اس میں نہیں کیجیے کہ فلاں کے پاس اتنا اچھا کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور دوسری بڑی میری بہنوں سے جو مجھے شکایت ہے اور وہ ہے کہ بیوٹیفیکیشن میں کمپیٹ نہیں کیجیے. اپنی اسکن کو خوبصورت بنائیے، آپ خود خوبصورت لگیں گی. کتنی میری بہنیں لیڈرز ہیں جو کہ ان کیمیکل پوائزنز کا شکار ہیں. میں ہر اس بہن سے تذکرہ کروں گی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ان کیمیکل پوائزن سے بچیں. اور کہاں کیا کرنا ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے. کتنا کھانا ہے، کتنا لگانا ہے. یہ جو کوٹنگ آپ اپنے چہروں پر کرتی ہیں میک اپ کی، اور یہ جو کوٹنگ آپ اپنے لپس پر کرتی ہیں، یہ سب پوائزنز ہیں. لگائیں تو آرگینک چیزیں لگائیں، اور ٹیمپرری لگائیں، اور اس وقت کے لیے لگائیں، اور اس کے لیے لگائیں جس کے لیے لگانے کا حکم ہے. تو یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہر شخص اگر میں سے ہٹ کے ہم میں کنورٹ ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی جنگ جو ہے وہ ہاری نہیں جا سکتی، چاہے وہ کووڈ سے ہی کیوں نہ ہو. میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش رہیں، اور ڈی ایکسن کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو آرگینک، ہیلدی، ڈیسنٹ، ایکسلنٹ لائف ایکسپینڈیچر ملے، اور جو بھی آپ کر کے جائیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے. تو اس دعا کے ساتھ، اور آپ سے میں کوشچنس کی گزارش کروں گی کہ اگر آپ کو اس حوالے سے کچھ کوشچنس ہیں تو مسٹر بومن یو کین proceed. Thank you very much. Jazakallah khairan kaseera. Thank you so much for the excellent presentation, Dr. Asma Munir. It was a very nice and simple presentation during this time, because this is very, very important. The people should understand about during this COVID period, how they have to face COVID. اچھا سرل طریقے سے آپ نے سب کو سمجھایا. پھر بھی اگر کوئی کوشچنس ہے ہم لوگ کوشچنس کا بھی آنسر دیں گے. یہ کوشچن ہے میڈم فریدہ شکیر کا. ڈاکٹر ڈس our product contain calcium or do we have to take extra calcium product? Please advise. Yes, دیکھیے we have ample calcium in spirulina,
but depending upon your deficiency, how much deficient you are in calcium. Not everybody is doing a calcium test. और विटामिन डी, कैल्शियम से ज़्यादा विटामिन डी की ज़रूरत है, और जो कॉम्बिनेशन इस वक्त हमारे पास मौजूद है वो स्पाइरुलिना और मोरेंजी, इन दो में हमें खातिर मिकदार में कैल्शियम मौजूद है, लेकिन जहाँ ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है उसमें, उसका मतलब ये है कि उसकी आपने डोजेज बढ़ा देनी है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप 4 या 6 टैबलेट्स स्पाइना की ले रही हैं और अगर आप 10 से 12 स्पाइरुलिना या 20 स्पाइना ले लेती हैं, तो आई डोंट थिंक यू एवर हैव डिफिशिएंसी इन कैल्शियम। विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर सनलाइट एक्सपोजर, और हम लोग जो कवर्ड हैं, हम लोग जो घरों में रहते हैं, हम लोग जो धूप में नहीं निकलते हैं, वहां पे कन्वर्जन ऑफ D3 इज नॉट पॉसिबल। स्पाइरुलिना में मौजूद है विटामिन डी, लेकिन आपको एक्स्ट्रा विटामिन डी लेना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंटल बैड हैबिट्स, जो कि मैं कोविड में ज़्यादा लोगों को प्रमोट करती हूँ कि भाई आपने जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर आपको विटामिन डी ज़्यादा मिलता है, एग वाइट में मिलता है, लेकिन यू हैव टू गो एंड सिट इन सन एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली। आपके कमरे में अगर धूप आती है तो आप कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट तक विटामिन डी लेने के खातिर धूप में बैठें। लेकिन ऐसे कोविड की ड्यूरिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा take a test of vitamin D3 in your level. If it is less, which is now proven कि 99% of our population is lacking vitamin D. तो जो लोग vitamin D लेते हैं रेगुलरली उनको भी, और जो लोग नहीं लेते हैं स्पाइरुलिना रेगुलरली उनको भी, ड्यूरिंग कोविड अटैक you need to have at least 50,000 units per week. उसको आपको एक्स्ट्रा लेना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। सावियो गोन्साल्वेस एक सवाल पूछा है, डॉक्टर कैन डायबिटिक पेशेंट टेक द प्रोडक्ट यू मेंशन? Patients have stopped the mushroom powder since the sugar level sometimes are dropping, and will you advise this? Yes, of course. See, our all levels, all products are insulin regulators, especially Ganoderma, because Ganoderma is having polysaccharides. So initially, when the diabetic people take Ganoderma, they have a little rise in blood sugar, then it comes down. So even diabetics, see, our products are adaptogens. They adapt. When the sugar is high, they will make it low. When the sugar is low, it will make it high. So it is nothing to do with the basic pathology. All of our products are working on all the cells, especially Morenzi. Cordyceps is also now proven to be hypoglycemic. People have tested. एक study आई थी जो मैंने अक्सर आप लोगों से share की है. So they gave cordyceps before giving sugar to two people. One person who was one group of people who were having sugar without cordyceps, and the other one with having sugar with cordyceps. The level of sugar which went up and came down was completely less as compared to the one who didn't take cordyceps. So that means cordyceps helps your glycemic control. Your level of glucose in the blood is well controlled by cordyceps also. So all of our products are good in maintaining the metabolism of glucose. जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ठीक होता है तो फिर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने का इम्कान कम हो जाता है। देखें, इफ द ब्लड शुगर इज लेस यू कैन ऑलवेज ईट एंड मेक इट हाई, बट इफ द ब्लड शुगर इज हाई इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट लो सडनली. The sustainability of the level is more important. Of course, diabetic people can take. Thank you, doctor. And you already explained. Still, there is one more question regarding the COVID. What all products are recommended during COVID? वो मैं आपको फिर से अपना टाइम टेबल बता देती हूँ. सुबह में brush with antiviral toothpaste, which is our Ganozi. You take the steam. Either put tea tree cream or Ganozi and do the gargles, and you inhale steam with tea tree cream or with toothpaste. Then you can use Z-Mint while working. अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ लोग cough है या they have a tendency of अभी treatment उनका हो क्या है, please keep Z-Mint in your mouth. That will prevent. Cover yourself. जो नाश्ता सुबह करेंगे उसमें आपके पास ऋषि, अगर आपके पास है तो ऋषि पाउडर के 2 to 3 scoops, 4 cordyceps, 2 lion's mane, and at least 6 spirulina daily. This is
the antidote for your COVID. This has to be regular. When you are facing, like you are working in a hospital, then you have to increase. You have to increase your hygienic controls. Have a shower with our soap. Take steam with our products and drink Roselle. And what I did myself was Lemon or Roselle ka mix karke I made 2 liter, and that was the water I was drinking, because it has plenty of vitamin C and it has a plenty of antiseptic properties, covering your stomach. स्टमक की स्वेलिंग को भी बचाता है, जो कि कोविड में हो जाती है और आपको भूख नहीं लगती. तो मोरंजी जब चाहें जितना चाहें इस्तेमाल करें, रोज़ाइल जितना चाहें, आपकी इस्तात पे है. इट इज अकॉर्डिंग टू यू हाउ मच यू कैन अफोर्ड एंड टेक इट, बट इफ यू कैन टेक इट, please take all the products that will help you to fight back or to not the virus to let enter into your body. Thank you, doctor. Thank you for the wonderful answer. अभी प्रेगनेंसी को लेके एक सवाल है. प्रेगनेंसी में कौन सा महीने से स्पाइरुलिना ले सकता है? मैंने कहा कि एक दिन के बच्चे को दे सकते हो, तो प्रेगनेंसी तो भाई 16 साल के बाद ही होगी ना. कॉमन सेंस की बात है ना, कि आपको जब शादी होगी 18 साल की उम्र में, तभी होगी ना प्रेगनेंसी. जब मैं एक दिन के बच्चे के लिए स्पाइरुलिना इम्साम आपको दे रहा है, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन के लिए दे रहा है, एंड इट डजंट हैव एनी हैजार्डस इफेक्ट्स, तो यू शुड take spirulina before pregnancy, during pregnancy, after pregnancy. There's no, alhamdulillah, complications. In fact, मैं आपको ये बताऊं कि मेरी दोनों बेटियां माशाल्लाह अब अम्मियां हैं, and they have mashallah beautiful healthy babies without taking any extra iron supplements. They were taking Cocozi, they were taking Moranzi, they were taking spirulina regularly, and mashallah they came out. Thank you, doctor, for the wonderful answer to the point. And one person, Mr. Sohail Ahmad, is asking, those who are having the digestive energy, less energy in the stomach, can they eat a mushroom powder, spirulina, lion's-mane, etc.? Of course. See, what do you mean by digestive energy? Means ये कि आपका मैदा कमजोर है. Now, if your stomach is weak, there is a disease in your stomach. So you have to take care of that. Our Ganoderma, that's why I always tell all the people, it is advisable to take Ganoderma empty stomach. Okay, fine. But if your stomach is weak, it is having a lot of acid. So you mix Moranzi with Ganoderma and take it after food. And start with a very small dose. Half scoop of reishi powder and 2 tablespoons of Moranzi. Mix them together, dilute in half glass of water and take it after food. Take it for at least 1 or 2 weeks. Once you feel better, your stomach gets improved, because now the Moranzi is going to take care of your weak stomach. It will no longer be a weak stomach, inshallah. So this is how you take care of all those ailments. See, deep down, it is the cell health which is very important. And how to take it, it depends upon your own requirement. मुझे अगर 1 गिलास पानी की प्यास है, तो मुझे आधे ग्लास से तो नहीं भरने वाली, मुझे पीना ही पड़ेगा पूरा ग्लास. तो हर एक की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है, और आपकी बॉडी इज द डायरेक्ट डिटेक्टर कि किस डोज पे, किस रिक्वायरमेंट पे आपको फायदा हो रहा है, उसी पे रुक जाइए. जब फायदा हो जाए तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं. Doctor, there is one more question from Mariam user. She's asking how to regulate blood pressure with our product during pregnancy. Mariam, Assalamu alaikum. This is a very good question, because pregnancy induced hypertension, this is known as PIH. Now, PIH is because of pregnancy. तो जब तक pregnancy है, वो blood pressure की तलवार तो लटकती रहेगी, because the cause is the pregnancy. So how to manage that? उसको मैनेज करने का तरीका ये है कि जो वो फैक्टर्स जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, उनको अवॉइड कर लें. मसलन हाई कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड कर लें, थोड़ा सा सॉल्ट अवॉइड कर लें, और कॉर्डिसेप्स या कुछ आपकी जो रिकी और एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं, वो आप रेगुलरली करें और मॉनिटर करें. अगर तो ये ब्लड प्रेशर डाइट से कंट्रोल होने वाला होता तो सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं होता. जो ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में होते हैं वो बिकॉज ऑफ द बेबी, बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स दैट आर देयर फॉर द फीटस, उसकी वजह से. और उसको कंट्रोल करने के लिए आपका वेट, आपका सॉल्ट इनटेक, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और आपका कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें आप मेंटेन करें
اور آپ ساتھ میں میڈیکل ایڈ ضرور میڈیکل ایڈ آپ کو لینی پڑے گی کیونکہ وہ آپ کے بلڈ پریشر کو دوا کی ایک مقدار آپ کی بلڈ میں رہے گی تو اسے کنٹرول کرے گی. لیکن it is a very hazardous condition. You have to control 4 چیزیں. ایک تو آپ کو اپنی ڈائٹ کنٹرول کرنی پڑے گی, ایکسرسائز ریگولر کرنی پڑے گی, میڈیسن وقت پہ لینی پڑے گی اور مانیٹر کرنا پڑے گا بلڈ پریشر کو ایٹ لیسٹ once a day and titrate کہ کس Doctor, وقت. along with this answer, you can answer one more thing. During pregnancy, how to manage a hypothyroid? ہائپوتھائرائڈ ڈیورنگ پریگننسی, مائی ڈیئر, ہائپوتھائرائڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہائپوتھائرائڈ کا مطلب یہ کہ آپ کا جو گلینڈ ہے وہ انف تھائروکسن نہیں بنا رہا اور پریگننسی میں اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. اگر آپ پریگننسی سے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہائپوتھائرائڈزم ہے تو آپ کو پریگننسی ہونے میں بھی دقت ہے اور مسکیریج ریٹ بھی بڑا ہوا ہے. تو آپ کی تھائروکسن انٹیک, جو تھائروکسن آپ باہر سے لے رہی ہیں اس کی مقدار کو مینٹین کرنا پڑے گا. اور ہمارے پاس گینوزی, یہ جو گینوڈرما اور آپ کا مورنزی, یہ دونوں چیزیں آپ کے ہارمونل کنٹرولز کرتی ہیں. لیکن یو ہیو ٹو مانیٹر یور TSH, free T3 and free T4 values every 6 weeks because hypothyroidism is another story کہ اس کے اندر آٹو امیون ڈس آرڈرز بھی ہیں. اس میں تھائروکسن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں اینٹی باڈیز کو مارنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اینٹی باڈیز کو مارنے کی طاقت ہمارے پاس گینوڈرما میں. Thank you, doctor, for the wonderful answer. And I think we will take the last question. After COVID, somebody is having this sleep disorders. How long it will take to overcome this situation? I tell you my experience. I also had a little bit of it, but I increased my lion's mane. I increased my Lemosine and I started little bit of walking. So when you sweat and you take your frequent small meals, اور ٹرائی ٹو ڈو سم سائڈ ٹریک. سی میں نے آپ کو کہا نا کہ مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. جب آپ بیڈ پہ پڑے ہوتے ہو نا 24 گھنٹے تو آپ صرف غلط سوچ رہے ہوتے ہو. تو ٹرائی ٹو ڈائیورٹ یور اٹینشن, ریڈ سم تھنگ گڈ, سی سم تھنگ گڈ, ٹاک ٹو پازیٹیو پیپل اینڈ ڈو یور میڈیٹیشن وچ ایور ریلیجن یو بلانگ. آپ ڈائریکٹ ڈائلنگ کیجیے اوپر والے سے اور آپ دیکھیے شیطان آپ کو خود ہی سلا دے گا. وہ جائے گا ہی نہیں کہ آپ اللہ سے بات کریں, بھگوان سے بات کریں, وہ چاہے گا ہی نہیں. آپ جیسی ذکر کرنا شروع کریں گے آپ کو نیند آئے گی. ایک بات. دوسری بات, رات کو آپ کو ایسا میل لے کے سونا ہے جو ایسیڈک نہیں ہو. آپ کا لاسٹ میل ایسیڈک نہیں ہونا چاہیے. آپ کا الکلائن میل ہوگا تو آپ کو نیند اچھی آئے گی. ٹھیک ہے. پانی کی مقدار, آپ کی جو ہیبٹس ہیں, دن میں اگر آپ سوئیں گے تو آپ کو رات کو نیند کیسے آئے گی اور سارا وقت تو آپ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. تو ٹرائی ٹو ہیو ڈائیورٹ یور ٹائم ٹیبل, اپنا شیڈیول کریں, اپنی پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وقت رکھیں, اچھی سی کچھ لکھ لیں, کوئی ہابی. یو نو واٹ آئی ڈیڈ ڈیورنگ مائی کووڈ, آئی میڈ کیپس. I studied Quranic Arabic and I made this embroidery which I used to do when I was very very young. So I cultivated myself. I was groomed during my COVID. So I'm thankful to Allah subhanahu wa ta'ala کہ انہوں نے مجھے ایک نیا اپنا ورژن دے دیا. میری ایک نئی ریپلینشمنٹ ہو گئی کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ میں آج بھی کروشیا کر سکتی ہوں, میں آج بھی بغیر چشمے کے سوئی میں دھاگا ڈال سکتی ہوں. تو دس از ہاؤ یو ڈائیورٹ اینڈ یو بی بولڈ, اور اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں. اگر آپ کووڈ میں ہیں تو یا آپ کو نیند نہیں آ رہی, کوئی اچھی سی بات لکھ لیجئے جو آپ کے دماغ میں آ رہی ہے, اچھی سی بات ریکارڈ کر لیجئے اور لوگوں تک پہنچا دیجئے. پھر دیکھیے آپ اتنا ہیپی انسان ہو جائیں گے. Thank you, doctor, and especially from Mariam, Madam Mariam Jusa, she is saying thank you so much for your excellent, and there are so many comments which is coming. बहुत ज़्यादा comments आ रहे हैं. Doctor, this webinar was a very useful webinar, especially during this COVID period. They got a great guidance from your side, and so many people are saying thank you for you and a long life for you. And I am also giving a excellent thank you for you. It was an excellent program. Thank you so much, Dr. Asma Munir. I wish and pray کہ ہر شخص اپنے گھر میں محفوظ رہے, اوپر والا سب کے خاندانوں کی حفاظت کرے. جن کے لوگ بیمار ہیں وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں, اور جو لوگ بچ گئے ہیں, ویکسین ہو گئی ہے, اللہ میاں ان کو لمبی زندگی اور صحت دے اور تعلیم دے اور اپنے سے آگے سوچنے کی صلاحیت دے. صرف آپ اپنے بارے میں نہیں سوچیں, سب کے بارے میں سوچیں, تو آپ جانے کے بعد بھی زندہ رہیں گے.
Thank you so much, Doctor. Thank you so much, all viewers, all leaders, all members. You are with us almost 1 hour, 10 minutes. Thank you so much. God bless you all. Thank you very much for being there. Assalamu alaikum.